دوستو، آپ نے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے مردوں کو زمین میں دفناتے ہوئے دیکھا ہوگا، کیونکہ مردوں کو زمین میں دفنانا ایک عام سی بات ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے مردوں کو اس طرح دفناتے ہیں جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ممیفیکیشن۔ ممیفیکیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں لاش کی جلد اور گوشت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ عمل قدرتی طور پر بھی ہو سکتا ہے یا جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ قدرتی طور پر تب ہوتا ہے جب لاش برف جیسے کہ گلیشیئر میں پایا جاتا ہو۔ قدیم مصر میں مرنے کے بعد جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے حنوط کاری یعنی ممیفیکیشن کی جاتی تھی۔ ممیفیکیشن ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے جس کو مکمل ہونے میں 70 دن تک لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، الکیلائن ہائیڈرولیسس۔ اس عمل کو ریزومیشن، فلیم لیس کریمیشن یا پھر واٹر کریمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان یا پھر جانوروں کی لاش کو ضائع کرنے کے لیے ایک ریزومیٹر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد انسان یا پھر جانور کا جسم ایک سفید کلر کی راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے ریزومیٹر میں پانی اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ ڈال کر درجہ حرارت کو 160 ڈگری سیلسیس یا پھر 320 ڈگری فارن ہائٹ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس عمل کو ماحول دوست بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس عمل میں دھواں اور آگ وغیرہ نہیں ہوتا اور کم توانائی کو استعمال کرتے ہوئے کم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ریلیز کرتا ہے۔ نمبر 4، فائر ورک فیونرل۔ راکھ کو ٹھکانے لگانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بہت ہی انوکھا ہے کیونکہ اس میں راکھ کو نہ صرف دور دراز علاقے تک آسمان میں پھیلایا جاتا ہے بلکہ اس کا نظارہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ مردے کے راکھ کو آتش بازی کے ٹیوب میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اسے لانچر کے ذریعے آسمان میں پھٹا دیا جاتا ہے۔ اس راکھ کو پھر آندھی یا ہوا دور دراز علاقے میں پھیلا دیتی ہے جس سے مردے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس کانسیپٹ کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا جانے سے پہلے اپنے پیاروں کو ایک آخری خوشی کا سماں دے جاتا ہے۔ نمبر 4، کرائونکس۔ دوستو، اس عمل میں نہ تو مردے کو دفنایا جاتا ہے اور نہ ہی جلایا جاتا ہے، بلکہ اس عمل میں انسان کی لاش کو کم درجہ حرارت یعنی تقریباً -120 ڈگری سیلسیس یا پھر -320 ڈگری فارن ہائٹ پر انسان کے جسم کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس امید سے کہ مستقبل قریب میں کوئی ایسا طریقہ یا ٹیکنیک ایجاد ہو جائے گا جس سے اس مردہ جسم کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا، لیکن اس میں آپ کے $80,000 سے لے کر $250,000 تک پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، باگ باڈیز۔ دوستو، باگ باڈیز حادثاتی طور پر ممی بن جانے والی باڈیز کو کہا جاتا ہے۔ کچھ بدقسمت لوگ دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور اسی حالت میں وہیں دفن بھی ہو جاتے ہیں۔ دلدل کی مٹی میں ایسیڈک واٹر، کم درجہ حرارت اور کم آکسیجن ہوتا ہے۔ دلدل کی مٹی کی ان تمام خصوصیات کی وجہ سے وہ جسم وہیں محفوظ ہو جاتا ہے، البتہ اس جسم کی ہڈیاں محفوظ نہیں ہوتی کیونکہ دلدل کی مٹی میں ایسڈ ہوتا ہے جو ہڈیوں کے کیلشیم فاسفیٹ کو جذب کر دیتا ہے۔ دنیا میں کئی مقامات سے باگ باڈیز دریافت ہوئی ہیں۔ نمبر 6، ہینگنگ کافن۔ یہ لٹکنے والے کافن یا تابوت مختلف علاقوں جیسے چائنا، انڈونیشیا، فلپائن میں پائے گئے ہیں۔ ان علاقے میں رہنے والے لوگ اپنے مردہ لوگوں کو ایک تابوت میں رکھ کر اسے یا تو چٹانوں کے ساتھ یا پھر درخت کی لکڑی کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ نمبر 7، اسپیس بیریل۔ اسپیس بیریل یعنی خلا میں دفن ہونا۔ اس عمل میں مردے کی راکھ کو ایک چھوٹی سے کیپسول میں بھر دیا جاتا ہے جسے بعد میں راکٹ کے ذریعے خلا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ مشہور سائنسدان اور ماہر فلکیات کو اسی طریقے سے خلا میں دفنایا گیا ہے۔ خلا کے باہر سولر سسٹم کے قریب پلوٹو سیارے کو دریافت کرنے والے کلائڈ ٹومباگ
को भी इसी तरीके से दफनाया गया। नंबर 8, स्काई बेरियल। दोस्तों, ये रिवायत आज भी चीन के इलाके तिब्बत में पाई जाती है, जहां लोग अपने मुर्दा लोगों को ऊंची जगह पर गिरा देते हैं। बाद में गोश्तखोर परिंदे जैसे गिद्ध आकर इस मुर्दे के गोश्त को खा जाते हैं। तिब्बत में ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं, जिनका ये मानना है कि मरने के बाद इंसान एक खाली बर्तन की मानंद होते हैं, जिसे बिल आखिर दोबारा जिंदा होना है। नंबर 9, एब ओरिजिनल बॉडी एक्सपोजर। इस खतरनाक रस्म में इंसान के मुर्दा जिस्म को लकड़ी के सहारे लटका दिया जाता है और उसे सुकड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह रस्म 2 स्टेजेस में पूरा होता है। पहले तो लाश को सुकड़ने के लिए लटका दिया जाता है, फिर दूसरे स्टेज में बचे जाने वाले हड्डियों को तोड़कर इस पर रेड ओकरा पेंटिंग करते हैं, जिसे या तो जादू टोना या फिर घरों में सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10, प्लास्टिनेशन। दोस्तों, ये एक टेक्निक है जिसमें मुर्दा लाश के जिस्म को महफूज कर दिया जाता है। इस तरीके को सबसे पहले गंटर वेन हैगन नामी एक साइंसदान ने 1977 में इजाद किया। इस अमल में लाश में से पानी और फैट निकाल दिया जाता है और कुछ प्लास्टिक लगा दिए जाते हैं। नतीजन एक सही सलामत इंसानी नमूना पेश होता है, जिसको आप छू भी सकते हैं, लेकिन इसमें बदबू नहीं होती। दोस्तों, ये काम बेमकसद नहीं होता, बल्कि इस नमूने के ज़रिए मेडिकल के तालिब इल्मों को असली जिस्म के ज़रिए ट्रेन करना होता है, ताकि वो बेहतरीन डॉक्टर बन सकें। नंबर 11, टावर ऑफ साइलेंस। पारसी मज़हब के लोग अपने मुर्दा लाश को एक गोल शेप में दिखने वाली टावर की छत पर फेंक देते हैं, जिसे बाद में गोश्तखोर परिंदे जैसे गिद्ध इस लाश को खा जाते हैं। नंबर 12, एंडो कैनिबलिज्म। दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो इसके जिस्म को इसकी अपनी बरादरी के लोग खा जाते हैं। इस अमल को एंडो कैनिबलिज्म कहा जाता है। हैरान कर देने वाली ये रस्म कभी दुनिया में आम समझी जाती थी। नंबर 13, सती। ये रस्म हिंदू मज़हब में पाई जाती है। जब एक आदमी मर जाता है तो उसकी लाश के साथ इसकी ज़िंदा बीवी को भी जला दिया जाता है। अगर बीवी अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर के साथ जल कर राख हो तो ठीक है, वरना उसे फिर ज़बरदस्ती आग में जला दिया जाता है। इंडिया में अब इस रस्म पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इस तरह की रसूमात अदा होती हैं। ये रस्म हिंदू देवी सती या दुखशियानी से शुरू हुई थी, जिसने खुद को शौहर के साथ जला दिया था। इसकी याद में कुछ हिंदू ये रस्म अदा करते हैं। दोस्तों, इन तमाम तरीक़ों में से कौन सा तरीका आपको ज़्यादा हैरानकुन लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।